السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول نیم تو میرے نکاح میں ہو، رائٹر نے منتہا چوہان، کس نمبر 14 ریٹرن فارم۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ آج تو ہم جیت گئے۔ کے نے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور بہت محبت سے اس کے ساتھ وہیں بیٹھی تھی۔ کنول بس یوں ہی بیٹھی رہی جیسے وہ سب کچھ ہار گئی ہو۔ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا۔ کے دھیرے سے کہے الفاظ کنول کو تیر کی طرح لگے۔ نہیں۔ نفی میں سر ہلاتی وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اس کی گود سے گن نیچے گر گئی جسے وہ بلا چکی تھی۔ کے بھی ماتھے پہ پل ڈالتی اٹھی کھڑی ہوئی۔ وہ انہیں گولی لگ گئی، انہیں کچھ ہو گیا تو کیسے معاف کروں گی خود کو؟ کنول حیرانی آواز میں چلائی تھی جبکہ کے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ہمارا مقصد یہی تھا، اب پورا ہو گیا ہے۔ کے بھی بگڑی تھی۔ مقصد؟ کنول نے دان پیسے۔ سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ ان کو گولی لگی، ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ کنول اپنے اندر کا کرب چھپائے نہیں چھپا رہی تھی۔ بس کر دو کنول، یہ سب پری پلان تھا۔ اب یہ ٹسوے بہانے بند کرو۔ کے نے اس کے آنسوؤں پہ چوٹ کی۔ کنول نے ایک حقارت بھری نظر کے پہ ڈالی۔ تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے کے، تم نہیں سمجھ سکتی، وہ بے قصور تھیں، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ ان پہ وہ آفتاب کی امی۔ آنسوؤں کی شدت سے وہ الفاظ بھی پورے نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت زیادتی کی ہے۔ تم پھر سے بہک رہی ہو اس انسان کی محبت میں جبکہ یہ سب بی پلان کا حصہ تھا۔ یہ شادی، یہ خان ولا میں جانا سب سوچی سمجھی اسکیم تھی اور ماما کی موت کو بھول گئی۔ کے کی آنکھیں اب کی بار سرخ ہوئیں۔ کیا کچھ نہ کیا ان خان ولا والوں نے ان کے ساتھ؟ کے کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اس بات سے تو کنول بھی انکار نہیں کر سکتی تھی، وہ سب ایک ہیں، ایک فیملی۔ آج 2 کی لاشیں اٹھیں گی، کل اور بھی جنازے اٹھیں گے۔ سب کو مار کے ہی دم لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ کے نہیں۔ کے ان خطرناک ارادوں کو دیکھ کنول کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما کی موت کے ذمہ دار سب نہیں، جو ہیں سزا بھی انہیں ہی ملے گی، سب کو نہیں۔ اوہ! تو آفتاب کی محبت کے بھوت میں سر چڑھ کے بولنے ہی لگا۔ کے نے اٹھتے نفرت اور حقارت سے کہا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ کے انگلی اٹھا کے وارننگ دی۔ کیوں؟ سچ کڑوا لگا تمہیں؟ کیا یہ سچ نہیں؟ تم اس سے محبت کرنے لگی ہو جبکہ آفتاب سے شادی سب ایک پلان تھا۔ آفتاب صرف ایک مہرہ تھا خان ولا میں داخل ہونے کا، اس گھر میں اپنی حیثیت کو منوانے کا، اپنی پہچان بنانے کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور ویسے بھی اب سب کچھ جان گئے ہیں اور اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو بہتر ہے اب تم یہ رشتہ ختم کر ڈالو۔ کے نے سب الفاظ جتنی آسانی سے کہے کنول کا جی چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ میں نے کہا کرنا ہے کیا نہیں، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت قطعی نہیں۔ جس طرح پہلے تم اپنی لائف میں بزی تھی اب بھی وہیں رہو، لیکن مجھ سے دور رہو۔ کنول کے ہر لفظ کو دل پہ اتارتے محسوس کرتی کے نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور اس کے پاس ہوئی، اس کے کان کے قریب ہوئی۔ تمہیں آفتاب کو چھوڑنا ہوگا، دھیرے لہجے میں سرگوشی کرتے وہ کنول کو کوئی اور ہی لگی۔ ورنہ کیا؟ کنول کے اندر غصہ بھر گیا۔ اسے کے کا انداز بالکل پسند نہ آیا۔ ورنہ اس کی سانسیں چھین لوں گی، اور تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو، میرے لیے کسی کو بھی مارنا کوئی بڑی بات نہیں۔ کے کی باتوں پہ کنول نے جھرجھری لی۔ وہ واقعی اس کی نیچر سے واقف تھی۔ جو چیز اسے چاہیے ہوتی وہ اسے نما لیتی تو وہ اسے برباد کر دیتی تھی۔ اور آفتاب وہ کوئی چیز نہ تھا، اور وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ کیسے؟ کنول اس کے دماغ میں چلتے پلان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھولو مت، اس سے پہلے کیا کیا ہے میں نے؟ بلال یاد ہے یا بھول گئی؟ کنول کمزوری اس کے ہاتھ لگ چکی تھی جو کنول کے حق میں بہت بری ثابت ہوئی تھی۔ نو ڈسیژن از یورز۔ کے نے اسے ایسا پھنسایا کہ کنول کو یقین نہ آیا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ کنول کے اندر ایک دم سے غبار بھر گیا۔ یو نو کے یو جسٹ گیٹ لاسٹ۔ کہتے ہی کنول نے اسے پیچھے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑائی۔ اسی لمحے ایک گاڑی تیزی سے وہاں آئی اور بریک لگاتے رکی۔ کے نامحسوس انداز میں پیچھے ہٹی اور جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ آنے والا باہر نکلتا کنول کی جانب بڑھا۔ اسے دیکھ
کنول کا سانس رکا تھا، لیکن کچھ فاصلے پہ آنے والا رک گیا تھا۔ صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس شخص کا سایہ ہی کنول کو نظر آیا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ ہوا تھا، لیکن سامنے کھڑے شخص کو پہچاننے کے لیے اسے چہرہ دیکھنے کی ضرورت کہاں تھی؟ وہ تو اسے ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ آفتاب نے آنکھیں کھولی تو سامنے سے سعدی آتا دکھائی دیا۔ آفتاب کا غصہ ہپرا سے اود کر آیا اور سعدی کے پاس آتے ہی اسے کھینچ کے ایک گھوسا منہ پہ مارا کہ سبھی دیکھتے رہ گئے۔ سعدی منہ پہ ہاتھ رکھے آفتاب کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب میں نے کہا تھا اندر جاؤ، اسے روکو، تب تم کہاں تھے؟ آج صرف تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے میری ماں موت کے منہ میں چلی گئی۔ آفتاب نے اس کا گریبان پکڑے غصے ضبط کرتے کہا، سر میری بات سنیں۔ سعدی منمنایا، کیا سنوں؟ کچھ سننے کو واقف اچھا ہے کیا؟ آفتاب نے اس کا ہاتھ جھٹکا، یاد رکھنا اگر میری ماں کو کچھ بھی ہوا میں چھوڑوں گا نہیں، نہ اسے نہ تمہیں، صاف دھمکی والے انداز میں کہا۔ تبھی آئی سی یو میں سے ڈاکٹر باہر نکلے۔ ان پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ جی وہ میری ماں ہے۔ آفتاب بے چینی سے آگے بڑھا، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، بچت ہو گئی ہے، گولی چھو کے گزری ہے، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے معاملہ کریٹیکل ہو گیا تھا، خیر کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کے تسلی دینے پہ آفتاب نے گہرا سانس کھینچ کیا، جبکہ ارباز خان کا ابھی بھی آپریشن ہو رہا تھا۔ ان کو گولی دل کے قریب لگی تھی، جس میں معاملہ زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ خان کا رو رو کے برا حال تھا، جبکہ شعیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ باپ کے گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کرے گا۔ سر میم کنول کی جان ابھی بھی خطرے میں ہے، سعدی دھیرے سے آفتاب کے کان میں بولا تو آفتاب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جس لمحے میں اندر جا رہا تھا، ایک شوٹر نے میم کنول کا نشانہ لیا تھا۔ میں اندر جانے کی بجائے اس کی طرف چلا گیا تھا، اگر تھوڑی دیر بھی ہو جاتی تو وہ گولی چلا دیتا۔ اسے پکڑا اور تھرڈ ڈگر ڈوز پہ اس نے بتایا کہ ارباز خان نے اسے کنول میم کو مارنے کے لیے ہائر کیا تھا۔ سعدی نے ساری بات آفتاب کے گوش گزاری۔ آفتاب جو چپ سا ہوئے رہ گیا، اس کے لیے ابھی بھی کچھ باتیں راز تھی جسے جاننا اب آفتاب کا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ وہ کوئی اس کی فیملی کی دشمن بنی تھی، اس کی وجہ تو اس نے اب تک جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ سر میم کنول کو مارنے کے لیے ایک اور شوٹر ابھی بھی موجود ہے۔ سعدی نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچا۔ یکدم سے آفتاب کو لوکیشن ڈائیورس کا خیال آیا، کاش وہ پہلے ہی اس پہ کنول کی لوکیشن دیکھ لیتا تو وقت پہ خان ولا پہنچ جاتا، لیکن غصہ تو عقل کو کھا جاتا ہے۔ آفتاب نے موبائل پہ کنول کی لوکیشن چیک کی اور سعدی کی طرف مڑا۔ اس نے بھی لوکیشن دیکھ لی تھی، میری امی کی حفاظت کرنا، صرف تم پہ بھروسہ کر سکتا ہوں میں۔ اس کے کندھے پہ تھپکی دی، اکیلے مت جائیں، میں ابھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ سعدی کا نہ جانے کیوں دل گھبرا رہا تھا۔ آفتاب طنزیہ ہنسا، فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوتا مجھے، تم بس امی جان کے پاس سے نہیں ہٹنا، سخت انداز میں کہتا وہ باہر نکلنے لگا کہ ارباز خان راستے میں حائل ہوئے۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، آنکھیں آنسوں سے تر تھیں۔ اچانک معافی کے لیے ہاتھ اٹھے، آفتاب نے لب بھینچ لیے، میری بیٹی کو معاف کر دو۔ ان کے الفاظ آفتاب کے دماغ میں جکڑ چل گئے، پلیز بیٹا، جو سزا دینی ہے مجھے دے دو، لیکن میری بیٹی کو۔ وہ بری طرح رو دیے تھے۔ آفتاب نے ایک نظر پاس کھڑے شعیر کو دیکھا، جس نے آفتاب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کنول بھابھی عباد انکل کی بیٹی ہے۔ آفتاب پیچھے ہوتا، نفی میں سر ہلاتا، تھوڑا سا لڑکھڑایا۔ شعیر نے اسے مختصر جواب دیا، سب بتایا۔ اس میں وہ باپ کا وہ گناہ چھپا گیا جسے سوچتے بھی اس کا دل کانپ رہا تھا۔ آفتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا، اس سب میں میری ماں کا کیا قصور؟ یہ غلط کیا ہے اس نے، آفتاب کے دھیمے لیکن سخت انداز میں کہنا شعیر کو بری طرح کھٹکا گیا۔ ایسا نہیں آفتاب بھائی، رکے میری بات۔ آفتاب بنا پوری بات سنے ہاسپٹل سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بادشاہ منہ پہ ہاتھ رکھتے آئی سی یو کے باہر جا کھڑے ہوئے، جہاں ان کی شریک حیات بے ہوش تھیں، جبکہ ایک شریک حیات جو کہ ان کی محبت تھی، ان کی چاہت، اسے وہ کھو چکے تھے۔ مریم ان کی موت کا سن کے ان کے دل پہ ایک بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کس طرح اپنی دونوں بیویوں کے آگے وہ شرمسار ہوئے تھے۔ ایک کو انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تو دوسری ان کی جان بچانے کے لیے گولی کے آگے خود آ گئی۔ انہیں لگا ان کا دل پھٹ جائے گا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا، ابھی جھجکتے ہوئے شامی کے روم میں داخل ہوئی۔
سارا دن وہ اپنے دل کا غبار وہ جم میں رہ کے نکالتا رہا، لیکن غصہ بڑھتا رہا۔ گھر آیا تو آبی کو کچن میں جمیلہ خاتون کے ساتھ کام کرتے دیکھا۔ جمیلہ خاتون فون سننے اندر گئیں تو وہ کچن میں آ گیا۔ بات سنو، وہ جو ہانڈی میں چمچ لا رہی تھی شامی کے پکانے پہ بری طرح چونکی۔ تم ایک دم سے ایسے کیوں بٹھی ہیو کرتے ہو جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو؟ شامی نے دانت پیسے۔ نہیں، وہ تو ہم آبی کی زبان ہمیشہ اس کے سامنے لڑکھڑا جاتی تھی۔ میرے روم میں آؤ، کام ہے تم سے، کہتے وہ پلٹا۔ لیکن ہم تو کچن میں کام، وہ فوراً سے بولی، لیکن پلٹ کے شامی کو گھورتے دیکھا تو وہ باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ کام ختم کر کے آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، شامی نے دھیرے سے کہا، ورنہ جانتا تھا وہ اس کے غصے سے خائف رہتی ہے۔ آبی کا انتظار کرتے وہ آنکھیں موندے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی، وہ نہ آئی تو وہ اٹھ کے شاور لینے چلا گیا۔ وہ واپس روم میں آیا تو اسے وہیں صوفے پہ بیٹھا پایا۔ شامی کو شرٹ لیس ٹاول لیے دیکھ وہ جھٹ سے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ شامی زیر لب مسکایا، شرٹ پہنتا اس کے پاس آیا۔ یہاں آؤ، سنجیدہ انداز میں اس کا ہاتھ تھامے بیڈ پہ بٹھایا۔ آبی کا دل پسلیاں توڑ باہر آنے کو تھا۔ اس کے اندر کا حال اس کے ماتھے پہ نمودار ہوتے پسینے کے قطروں نے شامی پہ واضح کر دیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب جاننا ہے۔ بہت سپاٹ انداز تھا کہ آبی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ ایسا تو نہیں پوچھ لیا جس کا جواب نہیں آتا؟ جو یوں دیکھ رہی ہو؟ آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ ڈرتے ہوئے ناگواری سے پوچھا۔ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ شامی نے اس کی کلائی تھامی ہوئی تھی جس پہ اب کی بار گرفت سخت ہوئی تھی۔ وہ ذکیہ ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ مجھے وہ جاننا ہے جو میں نہیں جانتا۔ شامی نے اسے اب کی بار زیادہ سختی سے کہا تو وہ سر پہ دوپٹہ صحیح کرتی گھبرائی سی بولنا شروع ہوئی، اور شامی بس اسے سنتا چلا گیا۔ اور ایک لمحے کو اس کا دماغ آبی کے گلابی لبوں کو ہلتا دیکھ ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ آبی نے اس کی آنکھوں میں امڑتے جذبات دیکھ نظریں جھکائیں۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، اور وہ ایج سے چھوٹی تھی پر اتنی بھی چھوٹی نہ تھی کہ شامی کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھ سکے۔ لیکن شامی جانتا تھا وہ بہت معصوم ہے۔ ہم جائیں؟ آبی نے نظریں جھکائے دھیرے سے پوچھا۔ شامی نے گہرے سانس لیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ آبی فوراً سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ شامی نہیں چاہتا تھا وہ مزید اس کے پاس رکے۔ وہ اپنے منہ زور جذبات کو روکنے میں ناکام ہوتا۔ آبی کا جانا ہی بہتر تھا۔ سر تکیے پہ گرا کر وہ آبی کا سندر روپ نظروں میں سمائے۔ اب وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ کیوں کیا ایسا تم نے؟ آفتاب کا درد بھرا لہجہ کنول کو توڑ کے رکھ گیا تھا، لیکن وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کم سے کم آفتاب کے سامنے کے وہاں ہوتے، ورنہ وہ کیا کر جاتی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ دور رہو مجھ سے، کوئی تعلق نہیں اب میرا تم سے۔ کنول نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کرنا چاہا، جبکہ لہجہ الفاظ کی چگلی کھا رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں؟ آفتاب کنول نے نیچے گری گن اٹھائی اور اب کی بار اس کا رخ آفتاب کی طرف کیا۔ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ دونوں ہاتھوں سے گن کو مضبوطی سے تھامے وہ آفتاب کو حیرت میں ڈال گئی۔ تم مجھ پہ گولی چلاؤ گی؟ آفتاب نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، کچھ بھی۔ جائیں یہاں سے، کنول چلائی تھی۔ وہ چاہتی تھی آفتاب یہاں سے چلا جائے، وہ بعد میں اسے سب بتا دیتی۔ ابھی وہ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارا بدلہ خان ولا میں رہنے والوں سے تھا نا؟ میری امی کا کوئی قصور نہ تھا، لیکن میری امی پہ تم نے گولی چلائی۔ اپنے بدلے میں تم اتنی اندھی ہو گئی کہ صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول گئی۔ آفتاب کے لہجے میں دکھ تھا۔ مجھے صرف اپنی ماں یاد ہے آفتاب، اس کا درد، دکھ، تکلیف، بس جس نے ایک رات مجھے سکون سے سونے نہیں دیا۔ سب کو اپنے درد، اپنے فکر نظر آتے ہیں، کنول کا دکھ کسی کو نظر نہیں آتا۔ کنول کا انداز بھی دکھی تھا۔ اس سب میں امی کو کیوں انوالو کیا؟ آفتاب غصے سے آگے بڑھا کہ رک جائیں وہاں، ورنہ گولی چل جائے گی۔ آفتاب، کنول نے اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ چلاؤ گولی۔ کل می۔ آفتاب کی زبان سے نکلے الفاظ نے کنول کا دل چھلنی کر دیا۔ اس کے قدم بھی بری طرح ڈگمگائے۔
آج دیکھنا چاہتا ہوں کیسے ایک بیوی اپنے شوہر پہ گولی چلاتی ہے۔ ایک ایک قدم وہ آگے بڑھا تھا۔ آفتاب اسٹاپ اٹ، کنول چلائی تھی، لیکن آفتاب کے قدم نہ رکے تھے اور تبھی خاموش فضا میں ایک گولی چلی تھی جو آفتاب کے بائیں کندھے میں پوسٹ ہوئی تھی۔ کنول کی آنکھیں چندیا گئیں۔ آفتاب کے بازو میں شدید درد کی ایک لہر اٹھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ بے یقینی سے کنول کو دیکھا، گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین بوس ہوئی تھی۔ کنول کو لگا اس کی سانس بند ہو رہی ہے۔ آفتاب نیچے زمین پہ گھٹنوں کے بل گرا۔ کنول کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ آفتاب نے دوسرے ہاتھ سے بازو کو چھوا تو خون سے ہاتھ بھر گیا، اور پھر سامنے کھڑی دشمن جاں کو دیکھا جس نے وار ہی سیدھا دل پہ کیا تھا۔ ایک طرف کو آفتاب کا سر نیچے گرا تو دوسری طرف کنول کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ اس نے آفتاب کے پاس جانا چاہا، لیکن اس کے قدم ہی نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے اس کے پاس جانا چاہا کہ گر پڑی، سر پہ سخت چوٹ آئی۔ آفتاب کے آدھ کھلی آنکھ نے یہ منظر دیکھا تھا اور کنول کے پاس ایک سایہ دیکھا جس نے کنول کو اٹھایا تھا اور اسے لیے وہاں سے نکل گیا۔ اس سنسان برستی بارش میں خون سے لت پت آفتاب وہیں ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ وہ شاید اپنے آپ کو خود موت کے حوالے کر رہا تھا۔ پہلی بار محبت کی دل نے کسی کو چاہا شدت سے، اور اسی نے محبت سے بھرے اس دل پہ وار کر دیا۔ وہ گولی کی تکلیف سے نہیں، محبت کی تکلیف سے مر رہا تھا۔ پیار جو ملا مجھ کو جینے کا بہانہ تھا، کیا پتا تھا جان لے لے گا۔ دل میرا نشانہ تھا، درد تھا نصیب میں، درد کو نبھانا تھا، آگ کے سمندر میں ڈوب کے ہی جانا تھا۔ زخم پہلے مٹے نہ آ کے وہ اور دیتے ہیں، مانو جن کو سہارا وہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے نصیبوں میں لکھا مولا تو، اور آخری چہرہ اس کی آنکھوں میں اس کی ماں کا آیا تھا۔ ڈاکٹر نے ارباز خان کے آپریشن کے بعد باہر آتے ان سب کو ایک نظر سے دیکھا۔ کیسے ہیں وہ؟ خانم نے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ ہم نے انہیں بچا تو لیا، لیکن پہ سبھی کے چہرے پہ فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ لیکن کیا؟ ڈاکٹر شہید نے آگے بڑھ کے ماں کو سنبھالتے ڈاکٹر سے پوچھا۔ گولی ان کی جس وین میں لگی ہے وہ وین بہت سخت متاثر ہوئی ہے، جس وجہ سے ان کا پیرالائزم ہونے کا چانس ہے۔ ان کے الفاظ سب پہ بم کی طرح پھٹے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ خانم منہ پہ ہاتھ رکھے ہچکیوں سے رو دی۔ دیکھیں، یہ ان کے ہوش میں آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، جسے سانسیں بخشی ہیں وہ اپنا کرم مزید ان پہ کرے۔ ڈاکٹر نے شہید کے کندھے پہ تھپکی دی۔ کچھ گناہوں کی معافی نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب، ان کا بس کفارہ ہوتا ہے۔ عباد خان نے دکھ سے کہا۔ کچھ دیر میں ایس پی صاحب آ جائیں گے۔ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ہم نے بنا کیس کے آپریٹ تو کر دیا، لیکن اب آپ کو واپریٹ کیجیے گا۔ ڈاکٹر کہتے وہاں سے چلا گیا۔ میں تو اس کنول کو پھانسی دلواؤں گی، خانم نے نفرت اور حقارت سے کہا۔ کوئی بھی کنول بھابھی کا نام نہیں لے گا، کوئی کچھ نہیں بولے گا، میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ سنا سب نے۔ شہید کے غصے سے کہے الفاظ نے خانم کو مزید دکھی کر دیا، جبکہ وہ کنول کو معاف کرنے کا ارادہ نہ رکھتی تھی۔ ان سب میں سعدی وہاں سے نامحسوس انداز میں جا چکا تھا، جسے کسی نے نوٹ نہ کیا، جبکہ خان ولا میں جائے نماز بچھائے بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھی۔ ان کی آنکھیں اشکبار تھیں، لب پوست تھے، بس جولی میں آنسو گرتے جا رہے تھے۔ آج انہیں وہ معصوم مریم شدت سے یاد آ رہی تھی، جس کے سبھی گناہ گار تھے، ان گناہ گاروں میں وہ بھی شامل تھی۔ 2 ماہ بعد کھانا کھا لیں بڑے خان، خانم نے روتے ہوئے ارباز خان سے کہا، جو بس لیٹے آنسو بہاتے رہتے تھے۔ اپنے آنسوؤں سے وہ ہر وقت خانم سے معافی مانگتے نظر آتے اور خانم نظریں چراتے وہاں سے اٹھ جاتی۔ خان ولا میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب وہاں وہ پہلے کی طرح خانم کی دہشت نہ تھی۔ وہ اکڑ اور غرور کہیں دور جا سوئے تھے۔ اب ان کا رخ ساس کے کمرے کی طرف تھا۔ دیجے ان کی طبیعت بھی اب اکثر ہی خراب رہتی، وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ رانو دیجے کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ کھانا کھا لیا دیجے نے؟ جی، کھانا کھلا دیا اور دوائی بھی دے دی۔ چھوٹے خان ان کے پاس ہی ہیں۔ خانم نے گہرا سانس خرچ کیا اور وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ وہ بہت سنجیدہ مزاج ہو گئی تھی۔ وقت نے ان کو گہرا ٹھوکر لگائی تھی۔ وہ باہر لان میں آ گئی اور پودوں کو دیکھتی گزری۔ ماضی کی یادوں نے ان کے زخم پھر سے ہرے کرنے لگی تھی۔ 2 آنسو آنکھوں سے بہہ کے گالوں پہ بے مول ہو گئے۔ ہر طرف اب سامیہ پھوپھو کا ہی راج تھا اور اس کی بیٹیوں کا۔ شہیرہ نابیہ کو لے کے یہاں سے جا چکا تھا۔ خان ولا اب صرف نام کا خان ولا تھا۔ وہ اپنا گھر بچا نہیں پائی تھی۔
کرسی سے ٹیک لگائی وہ اور آنکھیں موند لیں۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں اب بھی ایسی ہی پکار تھی کہ کسی طرح ارباز خان واپس پہلے جیسے ہو جائیں۔ کتنی دوائیں انہوں نے مانگی تھی لیکن وہ سب راہی گر گئی تھی۔ وہ اپائج ہو گئے تھے، ان کی وین بری طرح متاثر ہوئی تھی جس سے ان کی زبان اور ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ ایفیکٹ پڑا تھا۔ وہیں دوسری طرف تبسم خان کو ہوش آ گیا تھا۔ ان کو اللہ نے ان کو بچا لیا تھا۔ بڑی بیگم کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ رانو کی آواز پہ انہیں کھولتی اور چونکی تھی۔ نہیں رانو، بھوک نہیں، ریمبو سے کہنا تھا وہ بڑے خان کو کھانا کھلا دے۔ بنا رانو کی طرف دیکھے دھیمی آواز میں کہا۔ اسی وقت سامیہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ گھر داخل ہوئی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اسی لمحے وہ تینوں کسی کٹی پارٹی سے واپس لوٹی تھی۔ خانم نے ایک نظر ان پر ڈالی اور رخ موڑ لیا جیسے انہیں ان کے یہاں ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ کیا ہوا آپا؟ آج بڑی چپ ہے۔ سامیہ بیٹیوں کو آنکھ کے اشارے سے اندر بھیج کے خانم کے پاس آئی۔ خانم نے پلکیں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ میک اپ سے لت پت چہرہ اور بھڑکیلے کپڑے، ان کو کیا فرق پڑتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ رانو، عروج اور سارا کے لیے کھانا لگا دو اور مجھے جوس دے جانا۔ خانم کو نظر انداز کرتی وہ رانو کو حکم صادر کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اب آپ کے شوہر اب کبھی بھی چل نہیں سکیں گے، وہ معذور ہو گئے ہیں۔ اللہ نے انہیں ان کے گناہ کی سخت سزا دی ہے اور کچھ سزا تو آپ کی بھی بنتی ہے۔ آخر ان کے گناہ میں کہیں نہ کہیں آپ کا بھی تو حصہ ہے نا۔ جاتے وقت شعر کے الفاظ آج بھی لفظ بلفظ خانم کو یاد تھے۔ وہ انہیں سزا دے کے گیا تھا، ایسی سزا جو ان کی آخری سانس تک ان کو بھگتنی تھی۔ کیا ہوا؟ میرا بیٹا آ گیا وہ؟ تبسم خان آباد خان کے کمرے میں داخل ہوتے فوراً ان کے پاس گئیں اور ہمیشہ کا کیا سوال پھر سے دہرایا۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے بیٹے کا یوں ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی کہتا وہ اس دنیا میں نہیں، کنول نے اسے بھی مار ڈالا ہے، لیکن ان کا دل نہ مانتا۔ انہیں یہی لگتا آفتاب زندہ ہے، لیکن اگر وہ زندہ ہوتا تو کیا؟ ماں کو ہاسپٹل میں اکیلا چھوڑتا سب کو یہی لگتا۔ وہ بھی شاید اب نہیں رہا، لیکن تبسم بیگم ماں تھی، نہیں مانتی تھی اور آباد خان کو ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے دیجیے اور تبسم کی ہر طرح کی ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لے لی تھی۔ خان ولا سے وہ جانا چاہتے تھے، لیکن دیجے کی وجہ سے وہ نہ جا سکے اور اپنے گناہ گار بھائی کے ساتھ ایک چھت تلے رہنے پہ مجبور تھے۔ آپ آرام کریں تبسم اور اللہ سے دعا کریں وہ جہاں بھی ہو خیر خیریت سے ہو۔ آباد خان نے انہیں اپنے ساتھ لگایا اور وہ روتی ہوئی ان کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ مکھے آفتاب واپس چاہیے۔ آباد خان وہ جو ہمیشہ ان کو چھوٹے خان کہا کرتی تھی، آج ان کو نام سے مخاطب کر لیا۔ آ جائے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ آباد خان کا سر جھک گیا۔ اس دن کے بعد سے نہ انہیں آفتاب دکھا تھا نہ کنول۔ وہ کتنا تڑپ رہے تھے بیٹی کے لیے، یہ وہی جانتے تھے۔ تبسم خان تو پھر بھی ان سے اپنے دل کا حال کہہ لیتی تھی، لیکن وہ کس سے کہتے؟ وہ دیجے کی خدمت تو کرتے، لیکن دیجے ان کی شکل بھی نہ دیکھتی تھی۔ لیکن اب وہ بیٹے ہونے کا فرض ہر صورت ادا کرنا چاہتے تھے۔ بلال، ضد نہیں کرو، میڈیسن لے لو۔ کنول نے انہوں آنکھوں میں آنسو صاف کیے تھے۔ نہیں کھانی۔ آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتی، وہ ضدی انداز میں بولا تھا۔ کیوں ایسے تنگ کر رہے ہو مجھے؟ وہ برسوں کی تھکن لہجے میں لیے بولی تھی۔ آپ کل مجھے اسکول سے جلدی واپس کیوں نہیں لائی تھی؟ اب کی بار بلال کا لہجہ تھوڑا نرم پڑ گیا۔ بہت مصروف تھی، پتہ ہے نا میڈم کتنی سخت ہے۔ کنول نے اسے ٹلتے دیکھا تو دوائی اس کے منہ کی جانب لے جاتی اسے پلائی۔ وہ بھی منا چو چا کیے دوائی پی گیا۔ آپ بریک میں بھی نہیں آتی میرے پاس؟ اب کی بار لاڑ سے بولا۔ بہت کام تھا بلال، ایکسٹرا پیریڈ لگ گیا تھا، اس لیے نہیں آ سکی۔ اٹھتے ہوئے نظریں چراتے کہا۔ اچھا اب سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے، مجھے کچھ نوٹ بکس چیک کرنی ہے۔ کنول نے سنجیدگی سے کہتے کمرے سے باہر جانا چاہا۔ آپ کو ان کی یاد نہیں آتی؟ بلال کے الفاظ نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ تم گئے غم نہیں، آنکھ یہ نم نہیں، درد ہوگا تو اب کوئی ہمدم نہیں۔ گہرا سانس لیتی وہ پلٹی، سپاٹ نظروں سے بلال کو دیکھا۔ نہیں،
اتنے ہی سختی سے کہتی وہ باہر نکل گئی، لیکن بلال جانتا تھا وہ اپنی دوست کے بنا ادھوری تھی۔ وہ دوست جو اس کا باس تھا۔ کنول باہر نکلتی صحن میں آ گئی تھی۔ میں خیالوں میں سانس لیتی وہ خود کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کا سانس جیسے پھر سے پھولنے لگا۔ صحن پہ رکی ایک کرسی پہ وہ ڈہ سی گئی۔ آفتاب کے وہ آخری لمحات اس کی آنکھوں میں آج بھی روز اول کی طرح تازے تھے۔ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتے وہ بے آواز آنسوؤں سے رو دی تھی۔ جاتے جاتے وہ اسے اپنی محبت دے گیا تھا کہ وہ اس میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی تھی۔ وہ درد بھرا لمحہ اسے آج دن تک بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہ آج بھی اس حصار سے باہر نہ نکل پائی تھی۔ آفتاب کی آنکھوں کی بے یقینی آج بھی اسے ڈستی تھی۔ ایک رات بھی وہ سکون سے نہیں سوئی تھی۔ موبائل پہ آتی کال پہ وہ بری طرح چونکی۔ کہاں ہو؟ کرخت لہجے میں ہر بار کا پوچھا گیا سوال پھر سے دہرایا گیا۔ بہت پرسکون۔ کنول نے ایک الفاظ جتنے کم تھے اتنے ہی سخت تھے۔ دیکھو میں جانتی ہوں تم آفتاب کے ساتھ ہو، اور جس دن مجھے پتہ چلا تم دونوں کہاں ہو، اس دن تمہارا یا اس کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ وہ بہت کسیلے انداز میں بولی تھی۔ کنول نے کال کاٹ دی۔ آنسو پونچھے کہ اسی غم میں تھی کہ آفتاب اور وہ ایک ساتھ ہیں، جبکہ کنول بالکل نہیں جانتی تھی آفتاب کہاں ہے۔ ایک پل کو اس کو لگتا اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور اس تک پہنچتا۔ اتنا وقت گزر گیا، 2 ماہ۔ وہ انتظار کرتی رہ گئی لیکن وہ نہ آیا۔ کنول کو یہی لگتا تھا وہ آئے گا ایک دن اور اس سے بدلہ لے گا جسے اس نے لیا تھا، لیکن وہ نہ آیا۔ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی نہیں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے بے چینی سے کھڑی ہوئی۔ ان سانسوں کا چلنا اس بات کی گواہی ہے وہ زندہ ہے، میری سانسوں کو بند کیے بنا وہ نہیں مر سکتا۔ دل نے سختی سے دماغ کی تردید کی۔ اتنے عرصے سے وہ بس یہی سوچ رہی تھی وہ زندہ ہے یا نہیں۔ دل و دماغ کی جنگ میں وہ اکثر خود کو ہار جاتی تھی۔ آج پھر سے اس کی سانسیں اکڑنے لگی تھی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ وہ واپس وہیں بیٹھ گئی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہ 2 دنوں سے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آج ڈاکٹر کے پاس جائے گی اور روز رہ جاتی۔ اب کل کا اس نے پکا ارادہ کیا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ کنول آفتاب کہاں تھی؟ وہ سب سے دور مری کے علاقے میں تھی، سرسبز و شاداب علاقہ جہاں وہ اپنا ماضی تو پیچھے چھوڑ آئی تھی لیکن آفتاب کو نہیں بلا پائی تھی۔ آفتاب جیسے مہرہ بنا، اس نے کب عشق بن گیا اسے خود بھی نہیں پتہ چلا تھا۔ بڑی بیگم خانم، بڑی بیگم صفیہ چلاتی ہوئی سیڑھیاں اترتی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ وہ جو مونچھی جی کے ساتھ زمینوں کا حساب کر رہی تھی صفیہ کی آواز پہ بری طرح ڈسٹرب ہوئی۔ صفیہ نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ اس کے چہرے پہ انتہا کی خوشی تھی۔ انہیں ہوش آ گیا۔ سرخ وہ سپیڈ رنگت، تکھے نین نقش گلابی گلابوں پہ قدرتی لالی اور کاجل بھری آنکھیں۔ دیکھنے والا ایک لمحے کو اس کے سحر میں ڈوب جائے۔ بڑی بیگم کے تو ہاتھ سے کاغذات چھوٹ کے زمین بوس ہوئے۔ انہیں تو جیسے صفیہ نے زندگی کی نوید سنا دی گئی تھی۔ بڑی بیگم کی آنکھیں جلملا گئیں۔ وہ فوراً صفیہ کے ساتھ اس کمرے کی جانب بڑھی جہاں 2 ماہ سے ان کا وارث، ان کا پوتا کوما میں تھا۔ شیر میرا شیر، ثریا خانم آفتاب کے سرہانے بیٹھتے اس کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ پھیرتی بولی تھی۔ پاس کھڑی صفیہ کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ آفتاب نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے ثریا خانم کو دیکھ کچھ دیر تو گمسم ہی رہ گیا۔ ڈاکٹر جو 24 گھنٹے آفتاب کے ساتھ رہا اس وقت مسکرا رہا تھا۔ مبارک ہو بڑی بیگم، بالآخر آپ کی محبت رنگ لے آئی، آپ کے پوتے کو ہوش آ ہی گیا۔ ڈاکٹر فاضل خوش ہوتے ان سے مخاطب ہوئے۔ صفیہ دلاور سے کہو ڈاکٹر کو منہ مانگی رقم ادا کریں۔ آج ہمارا جانشین ہمیں واپس مل گیا ہے۔ بنا کسی کی طرف دیکھے یکٹک آفتاب کے چہرے کو نہارتے ہوئے مسکرا بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ آفتاب نے آنکھیں موڑ لیں۔ اسے گزرے لمحے ایک ایک کر کے سب یاد آنے لگے۔ دل میں نفرت کا ایک غبار اٹھا۔ اسے سب یاد تھا لیکن وہ یہاں کیسے آیا یہ نہ سمجھ سکا۔ آنکھیں کھولتا وہ اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کو بازو میں درد کی ٹھیس اٹھی۔ ثریا خانم نے پوتے کو سہارا دے کے بٹھایا۔ وہ ان 2 ماہ میں کوما میں رہا جس کی وجہ سے وہ کچھ کمزور ہو گیا تھا، لیکن چہرے پہ بڑی داڑھی نے اس کی شخصیت کو مزید ابھار دیا تھا۔ وہ واقعی اس وقت ایک خوبصورت اور مغرور پٹھان لگ رہا تھا۔ آفتاب شہید خان
تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتا نظر سامنے مسکراتی اور روتی ایک لڑکی پہ جا ٹھہری۔ اس کی نظریں آفتاب کے نظروں سے ملتے ہی فوراً جھک سی گئیں۔ آفتاب نے رخ پھیر کے ثریا خانم کو دیکھا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ اس کا پہلا سوال یہ ہوگا۔ ثریا خانم کو اندازہ نہ تھا۔ وہ تو سمجھی تھی وہ اپنی دادی سے خوش ہو جائے گا، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ آفتاب کا اسپاٹ انداز انہیں بری طرح ٹھٹکا گیا۔ میں بتاتا ہوں۔ سعدی کے وہاں اچانک آ جانے پہ آفتاب نے بنا گردن موڑے نظروں کا رخ اس کی جانب کیا۔ آپ سر کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کریں۔ سعدی نے ثریا خانم کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ وہ بھی خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ انہیں سعدی پہ برا یقین تھا۔ ان 2 ماہ میں سعدی ہی انہیں وہ انسان لگا تھا جو آفتاب کو ان تک پہنچا سکتا تھا۔ ثریا خانم کے جانے کے ساتھ ہی صفیہ بھی ایک نظر پھر سے آفتاب پہ ڈالتی خود کو سنبھالتی باہر نکلی۔ سعدی نے دروازہ لاک کیا۔ آپ کو میں یہاں لے کے آیا ہوں۔ سعدی کے کہنے پہ آفتاب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کچھ بھی غلط مت سوچیے گا پلیز سر، پہلے میری پوری بات سن لیں۔ سعدی نے آفتاب کے چہرے کے تنے زاویے دیکھتے فوراً سے کہا۔ وہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے سعدی کی زبانی ساری بات سنتا چلا گیا۔ ان سب میں سعدی وہاں سے نامحسوس انداز میں جا چکا تھا جسے کسی نے نوٹ نہ کیا۔ اس کا دل بے چین تھا آفتاب کو لے کے۔ وہ لوکیشن دیکھ چکا تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا اس جگہ پہنچا۔ آفتاب کی گاڑی وہیں کھڑی دیکھ وہ باہر نکلتا آفتاب کو ڈھونڈنے لگا کہ اس کی نظر دور گرے آفتاب پہ پڑی۔ وہ حواس باخت ہوتا وہاں بھاگا۔ آفتاب کو خون میں لت پت دیکھ وہ بری طرح رو دیا۔ سر سر آنکھیں کھولیں۔ سعدی بری طرح روتے چلایا تھا۔ جھک کے اس کے دل کی دھڑکن کو سنا جو بےتتی ہلکی چل رہی تھی۔ ارد گرد دیکھتے وہ آفتاب کو بمشکل سنبھالتا اٹھ کے گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سعدی نے گاڑی اپنے جاننے والے ایک دوست ڈاکٹر کی کلینک کی طرف موڑ لی۔ ساتھ ساتھ وہ آفتاب کو بھی دیکھ رہا تھا جو ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ ڈاکٹر فاضل کہاں ہیں؟ سعدی چلایا تھا۔ کیا ہوا سعدی؟ ڈاکٹر فاضل فوراً ہی سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ کھڑی خاتون کو سعدی سرے سے ہی نظر انداز کر گیا، ورنہ ایک نظر دیکھتا تو سنبھل کے بات کرتا۔ پلیز جلدی چلیں، وہ اسٹریچر پہ میرے بھائی ہیں۔ سعدی انہیں کھینچ کے ساتھ لے گیا۔ اس کی روتی حالت پہ فاضل بھی پریشان ہو گیا تھا۔ فاضل نے آفتاب کی کنڈیشن دیکھی تو پریشان ہو گیا۔ انہیں گولی لگی ہے اور پلیز سب جانتا ہوں، آپ میرے بھائی کو بچا لیں۔ سعدی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آفتاب کے علاوہ اس کا تھا ہی کون؟ لیکن پولیس کیس؟ ڈاکٹر فاضل میرے پوتے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمہارے سمیت پورے ہاسپٹل کو آگ لگا دیں گے۔ پاس کھڑی نم آنکھیں لیے وہ اور کوئی نہیں ثریا خانم تھی۔ ان کی دھمکی سے کاریگر ثابت ہوئی کہ ڈاکٹر فاضل فوراً آفتاب کے لیے آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھے۔ سعدی نے تھکے انداز میں دیوار سے سر ٹکایا۔ میرے جانشین کو گولی مارنے کی جرات کس نے کی؟ سخت انداز میں وہ سعدی سے مخاطب ہوئی۔ سعدی چونکا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آفتاب پہ گولی کس نے چلائی اور وہ شک میں کمل کا نام لے کے اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ سعدی نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو ثریا خانم نے لب بھینچ لیے۔ وہیں دوسری طرف ڈاکٹر نے ارباز خان کے ہوش میں آنے پہ سب پہ یہ پہاڑ توڑ دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے ہیں۔ خانم کا رو رو کے برا حال ہو گیا۔ اللہ نے تبسم خان کو نئی زندگی بخشی تھی۔ ہوش میں آتے ہی پہلا سوال آفتاب کے لیے کیا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے سوائے اس کے کہ کمل کے پاس جا رہا ہے۔ شہر کے دل و دماغ میں جگڑ چلنے لگے تھے۔ باپ کے گناہ کا سامنا وہ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ اتنا بڑا دل کیسے تھا ان کے پاس کہ وہ یہ گناہ کر گئے؟ انا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ شہید نے ایک کھٹی نظر اس پہ ڈالی۔ کرب تھا اس کی آنکھوں میں۔ وہ ساری سچائی تو نہیں جانتا تھا، لیکن جو جان گیا تھا اسے ایک ایسی اذیت میں مبتلا کر گیا تھا جس سے وہ ساری زندگی نہیں نکل سکتا تھا۔ بیٹا شہید آفتاب کے نمبر پہ کال کر کے دیکھے۔ تبسم ان کو یاد کر رہی تھی۔ عباد خان ہارے ہوئے جواری کی طرح شہید کے پاس آتے دھیرے سے بولے تھے۔ شہید نے ایک نظر ان کو دیکھا۔ اس بات میں خرراتا وہ آفتاب کے نمبر پہ کال کرنے لگا۔ بیل جاتی رہی لیکن کال پک نہ ہوئی۔ شہید بھی پریشان سا ہو گیا۔ ڈاکٹر فاضل آپریشن تھیٹر سے عجلت میں باہر نکلے۔ کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں گولی تو ہم نے نکال دی ہے۔ لیکن وہ چپ ہوتے قہر برساتی ثریا خانم کو دیکھنے لگے۔ لیکن کیا؟ سعدی نے بے چین
ہوا۔ آپ نے لانے میں تھوڑی دیر کر دی کیونکہ خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، بلڈ بینک میں اور نیگیٹو میسر نہیں۔ ہم ارینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی میرا او نیگیٹو بلڈ میرے جسم کا ہے، ایک قطرہ لے لو ڈاکٹر، لیکن میرے جانشین کو بچا لو، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ثریا خانم کی آواز نے ان کے اندر نئی روح پھونک دی۔ بنا کوئی دیری کیے وہ ان کو وہاں سے لے گیا۔ سعدی اللہ سے دعائیں کر رہا تھا۔ کئی بار اس کے موبائل پر کاظم کی کال آ چکی تھی، لیکن وہ کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ وہی آفتاب کا موبائل بجا جو اس کی جیب میں تھا۔ شہیر کالنگ دیکھ سعدی نے لمب کھینچے اور کچھ سوچتے ہوئے موبائل ہی آف کر دیا۔ ثریا خانم دوسرے بیڈ پہ لیٹے اپنے پوتے کو خون دے رہی تھی، اپنے پوتے کو دیکھتی جا رہی تھی جس کے منہ پہ آکسیجن ماسک لگا تھا اور ہارٹ بیٹ ہی تھی جو بہت آہستہ چل رہی تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اے اللہ، میں نے زندگی میں اگر کوئی نیکی کی ہے تو سمجھتا ہے وہ میری نجات کا ذریعہ ہے، تو میں تجھ سے اس نیکی کے بدلے اپنے جانشین مانگتی ہوں، چاہے میری جان لے لے لیکن میرے پوتے کو بچا لے۔ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوتی ان کے آنسو بہہ کے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ شام تک ڈاکٹر فاضل نے ان کو یہ لرزہ خیز خبر دے دی تھی کہ 24 گھنٹے آفتاب کے لیے کریٹیکل ہیں۔ اگر اسے ہوش آ گیا تو ٹھیک، ورنہ وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ وہ پل سعدی پہ پہاڑ بن کے ٹوٹے تھے۔ اب انہیں صبح کا انتظار تھا اور وہ رات انہوں نے کیسے گزاری یہ وہی جانتے تھے۔ اور صبح آفتاب کے ہوش نہ آیا۔ سعدی بہت دل چھوڑ بیٹھا تھا۔ ثریا خانم بھی بہت روئی تھی، لیکن اللہ سے ناامید نہ ہوئے تھے، اور ثریا خانم نے اسلام آباد لے جانے کا ارادہ کیا، جہاں ان کی پشتینی حویلی تھی، بڑی حویلی جس کو جانتے تو سارے تھے، لیکن وہاں داخلہ صرف ان کا تھا جن کو ثریا خانم چاہتی۔ کراچی سے مخصوص فلائٹ پہ وہ سعدی کے ساتھ خاموشی سے آفتاب کو اسلام آباد بڑی حویلی لے آئیں۔ ڈاکٹر فاضل بھی ساتھ ہی آئے تھے۔ ثریا خانم کے حکم پہ آفتاب کی ایسی حالت نہ تھی کہ وہ کسی کو اس کے بارے میں بتا سکیں، اس لیے یہ راز رکھا گیا کہ آفتاب زندہ ہے یا نہیں، وہ کہاں ہے، اس کی ماں تک سے چھپایا گیا۔ کاظم سے بعد میں رابطہ ہو گیا تھا، اسے سب بتا دیا تھا، لیکن وہ بھی اس بات کو راز رکھ گیا۔ اس دوران وہ کراچی ہی رہا، اور سب سے اہم کام جو اس نے کیا وہ کے پہ پل پل نظر رکھی۔ نہ صرف نظر رکھی بلکہ اس سے میل ملاپ بھی بڑھا لیا۔ ساری بات مکمل کرتے سعدی خاموش ہو گیا۔ امی جان کیسی ہیں؟ آفتاب کا پہلا سوال جو اس نے بہت پرسکون انداز میں پوچھا، بلکہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ میرا موبائل آفتاب کے دماغ میں قبل کی شبیہ ابھری تو وہ فوراً سے موبائل مانگا۔ یہ رہا۔ جیب سے نکال کے آفتاب کو تھمایا۔ جب سے آپ کوما میں ہیں یہ بند تھا، سعدی نے دھیرے سے کہا۔ آفتاب نے قبل کی لوکیشن سرچ کی جو کچھ ہی دیر میں شو ہونے لگی۔ لوکیشن دیکھ موبائل کو سائیڈ پہ رکھتا وہ ٹک لگاتا آنکھیں موند گیا۔ آئی ایم کمنگ مسز آفتاب کمل، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ، پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے، اینڈ آپ کا بہت زیادہ سپورٹ چاہیے ہمیں، اور 1K سبسکرائب کا ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیجیے، اینڈ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اگلا ناول کس حوالے سے چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔